أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الشمس مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. نون مشددہ غنہ کریں گے. والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. مد واجب 5 حرکات والی مد واجب ہے یہ. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. ادغام بالغنہ. یہ سبق گزر چکا ہے پیچھے تجوید کے سبق میں. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. قد أفلح، یہاں قد دال پہ قلقلہ کریں گے اس لیے کہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. لفظ جلالہ سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہے اور یہاں پر لفظ جلالہ سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے، تو زبر آ جائے یا پیش آ جائے دونوں صورتوں میں پر پڑیں گے. رسول اللہ ناقۃ اللہ. لیکن اگر زیر آ جائے پہلے حرف کے نیچے جیسے یہاں بسم اللہ میں ہے تو اس صورت میں باریک پڑھیں گے. بسم اللہ نہیں پڑھیں گے بلکہ بسم اللہ پڑھیں گے. رسول اللہ نہیں پڑھیں گے رسول اللہ. ناقۃ اللہ فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. يخاف نہیں پڑھنا. الف کا میں نے ایک قاعدہ بتا دیا تھا کہ الف سے پہلے حروف مفخمہ میں سے کوئی حرف آ جائے. حروف مفخمہ 7 ہیں: خا، صاد، خص، ضغط، ضاد، غین، طا، قض، قاف اور ضا. خص، ضغط، قض یہ مجموعہ ہے. ان میں سے کوئی حرف آئے گا تو الف کو بھی موٹا پڑھیں گے. اب یہاں دیکھیں ولا پڑھیں گے، ولا نہیں پڑھیں گے. یا خوف پڑھیں گے یا خیف نہیں پڑھیں گے. یہاں پر ولا میں جو الف ہے اس کو باریک پڑھیں گے اس لیے کہ الف سے پہلے حروف مفخمہ میں سے کوئی حرف نہیں ہے. یا خوف کی جو الف ہے اس کو موٹا پڑھیں گے اس لیے کہ الف سے پہلے حروف مفخمہ میں سے خا آیا ہے. ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها
كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم۔ اس سورت کا نام سورۃ الشمس ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں والشمس، شمس کہتے ہیں سورج کو، والشمس لفظ آیا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام بھی سورۃ الشمس رکھا گیا ہے۔ یہ مکی سورت ہے اور اس میں 15 آیات ہیں۔ اس سورت کا اصل مقصود نیکیوں کی ترغیب اور معاصی سے بچاؤ اور تحذیر ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے تکوینی مخلوقات میں سے 7 ایسی چیزوں کی قسم کھائی ہے جو سب کی سب اللہ کی قدرت اور وحدانیت کے آثار ہیں، یعنی سورج والشمس، چاند، دن، رات، آسمان، زمین اور نفس انسانی، انسان کے نفس۔ ان 7 چیزوں کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ اگر انسان اپنے رب سے ڈرے اور اپنے نفس کا تزکیہ کرے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ قد افلح من زکاہا۔ اور اگر اس کی ترغیب سے غفلت اختیار کرے اور اپنے نفس کو گندگی میں پڑا رہنے دے تو یہ انسان ناکام اور نامراد ہو جاتا ہے۔ وقد خاب من دساہا۔ اللہ نے انسان کے اندر نیکی اور بدی دونوں کی صلاحیت رکھی ہے۔ ہر انسان کے اندر نیکی کی بھی صلاحیت رکھی ہے اور بدی، برائی کی بھی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ کون سی صلاحیت کو بروئے کار لاتا ہے۔ اس تفصیل کے بعد یہ سورت ہمارے سامنے مثال اور نمونہ کے طور پر قوم ثمود کا قصہ بیان کرتی ہے۔ کذبت ثمود بطغواہا سے قوم ثمود کا قصہ بیان کرتی ہے کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ نہ کیا بلکہ اسے معاصی کا عادی بنایا، جس کی وجہ سے وہ ہلاکت کے مستحق ہوئے، تباہ و برباد ہو گئے اور ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ اور اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاها، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے نکلے، والنہار اذا جلاها، اور دن کی جب وہ اسے روشن کرے، واللیل اذا یغشاها، اور رات کی جب وہ اسے ڈھانپ لے، والسماء وما بناها، اور قسم ہے آسمان کی اور جس نے اسے بنایا، وما بناها، جس نے اسے بنایا، والارض وما طحاها، اور زمین کی اور جس نے اسے پھیلایا، وما طحاها، اسے پھیلایا، ونفس وما سواها، اور انسان کی اور جس نے اسے درست کیا، فألہمها فجورها وتقواها، پھر اس کے گناہ اور پرہیزگاری کی سمجھ اس کے دل میں ڈالی، قد افلح من زکاها، تحقیق کامیاب ہوا جس نے اس کو پاک کیا، زکاها پاک کیا اپنے نفس کو، وقد خاب من دساها، اور تحقیق نامراد ہوا جس نے اسے خاک میں ملایا۔ کذبت ثمود بطغواها، قوم ثمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلایا، اذ انبعث اشقاها، جب ان کا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، تو ان سے اللہ کے رسول نے کہا خبردار ہو اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی کی باری سے، فکذبوه فعقروها، پھر انہوں نے اس کو جھٹلایا اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها، پھر ان کے رب نے ان پر ان کے گناہ کے سبب ہلاکت ڈالی، پھر انہیں برابر کیا، ولا یخاف عقباها، اور وہ ان کے انجام سے ڈرتا نہیں۔